وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزق طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی رسولہ الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین صلوات پڑھیے جد الحسن والحسین بالقاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وكتابه المتين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ایک مرتبہ پھر اپنی زبانوں کو معطر کیجئے درود شریف کی طرح. حاضرین محترم، ان دعاؤں کے ساتھ آغاز گفتگو ہے کہ اللہ ان مجالس کے بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، تمام شرکائے مجالس کی اللہ آرزوؤں کو پورا فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفا عطا فرمائے اور حاجت مندوں کی ساری حاجتوں کو مولا قبول فرمائے. اللہ سارے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور دنیا میں جہاں جہاں رسول اور آل رسول کے حقدار آباد ہیں اللہ سب کی عزت و آبرو ناموس جان و مال کی حفاظت فرمائے. سلطان کائنات ولی العصر کا ظہور ہو جائے، اللہ ہم سب کو ان کے نالین چومنے کا شرف عطا. ایک ایسی صلوات پڑھ دیجئے کہ تمام دعائیں مستجاب ہو. الحمدللہ و تائید معصومہ عالمین، آپ حضرات عشر محرم کی آج تیسری مجلس سماعت فرما رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ حضرات بہتر جانتے ہیں کہ یہاں پر جو عنوان ہے مجالس کا وہ ذات طیبہ ہے، وہ ذات مقدس ہے، وہ نورانی ذات ہے کہ اس پہ مجال ہے کہ وہ کما حقہ ان کی عظمت اور ان کے فضائل کو بیان کر سکے. میں اس بی بی کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ جس کے احترام میں نبیوں کا نبی تعظیماً کھڑا ہو جاتا ہے. کل آپ نے اس سلسلے کو سنا، اور وہ شہزادی ہیں کہ جن کے دروازے پر جتنے حاجت مند ہیں ان سب کی آرزویں پوری ہو جاتی ہیں. یعنی جب بارگاہ رب العزت میں دعائیں رد کی جا رہی ہوں
جب کوئی عمل کام نہ آ رہا ہو، جب سارے وظیفے بیکار ہو جائیں، جب مصیبتیں پہاڑ کی طرح انسان کے سر پر چڑھ کر آ جائیں، جب موت اپنا دروازہ کھول دے اور جب چاروں طرف سے ذلتیں انسان کا مقدر بن جائیں، جب انسان کے لیے سوائے ہلاکت کے کوئی دنیا میں راہ ہی باقی نہ رہے، ایسے مصیبت کے حالات میں پروردگار کی بارگاہ میں آخری استغاثے کا نام ہے جناب فاطمہ زہرا۔ بھائی سلوات کیا صرف یہ ایک ہی صاحب پڑھیں گے؟ ناظرین اوپر ہی سلوات پڑھیں۔ اللہ اکبر، یعنی وہ ذات ہے۔ دیکھیے کہ میں آپ کو پھر بتاؤں، ذرا معرفت سے سنیے کہ ذکر کن کا ہو رہا ہے۔ سب سے اہم چیز معرفت ہے۔ آپ بھی اور پس پردہ جو خواتین بیٹھی ہیں، جو مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، جو بیٹیاں بیٹھی ہیں، وہ بھی انتہائی معرفت کے ساتھ سنیں اور یہ کوشش کریں کہ ہم سیدہ عالمین مخدومہ کونین کے عظمت کے جو فضائل کے جو گوہر نایاب ہیں، کوشش کریں اپنی فکر کو اتنا پاکیزہ کریں کہ یہاں سے خالی دامن ہماری فکر نہ جائے، بلکہ ہماری فکر کو وہ موتی میسر آ جائے۔ وہ موتی اگر مل گئے تو وہی نسلوں کو سنوار دیں گے، وہی موتی جو ہے وہ آپ کے مقدر کو سنوار دیں گے، وہی موتی آپ کو دنیا میں سہولتیں فراہم کریں گے اور آخرت میں وہی موتی جنت میں جانے کا سبب قرار ہے۔ معرفت کے ساتھ سنیے، یعنی وہ شہزادی کا ذکر ہو رہا ہے، اس بی بی کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس کا نام سن کے آپ ہم پر درود لازم نہیں بلکہ آئمہ پر درود لازم ہے۔ میری بات سنیے، آپ ناراض نہ ہوئیے گا، لیکن آپ سستی ضرور کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو کوتاہی کر رہے ہیں، نہیں، آپ کوتاہی کرتے تو اس فرش ادا میں کیسے آ کر بیٹھ جائے؟ نہیں، آپ کو عشق ہے، محبت ہے، لیکن ایک سستی ضرور ہو رہی ہے ان کے نام کے بعد درود پڑھنے، تو وہ نہ قابل برداشت۔ آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ معصومین کا؟ جی ہاں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہم جو امام ہیں آپ کے، جو ہم معصوم کرنا ہے، سنیے گا ایک سلوات پڑھیے۔ آپ کو پورے امام بارگاہ کو سجاتے ہیں، پورے امام بارگاہ کو سجاتے ہیں، سارے قالین آپ بچھاتے ہیں۔ آپ کے لیے دعا ہو رہے ہیں، اللہ آپ کو، آپ کے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو سلام کیا تھا۔ ایک درود بھیجیں کہ سارے صاحبان مل کر محمد والے۔ یہ کیسے آپ سے بات کر رہی ہے؟ آئمہ پر، معصومین پر، اماموں پر۔ آپ جائیں گے ایک دم الگ الگ، پھر بھی ایک درود بھیج دیجیے اہل بیت پیغمبر پر، پھر بھی صلوات پڑھ دیجیے۔ اگر آپ میں سے جو حضرات وہاں بیٹھ گئے ہیں، اگر ان میں سے دو چار ادھر آ جائیں تو کیا کون سی بات آ جائے گی؟ رونق بن جائے گی، نشیز سنور جائے گی، آ جائیے۔ کیا مطلب ہے؟ ادھر بچوں میں درد، آپ کی مسجد ذرا اور نورانی ہو جائے گی، اٹھ کر آ جائیے درمیان میں بچوں میں، ادھر آ جائیے۔ بے دلی کا ثبوت دینا دو، ماشاء اللہ، تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے۔ دیکھیے جب کوئی بھی پڑھنے والا ہو، وہ جناب ناظم ممبر صاحب ہو یا مجھ جیسا فقیر ہو، جب تک آپ دلچسپی ہی نہیں پائے گا تو بیچارہ پڑھ کیا پائے گا؟ لاکھ بانی بڑے سے بڑا انتظام کر، ہر طرح کی شبد، آپ کی دلچسپی ہونی چاہیے۔ یہ تھوڑی کہ ہم تو چونکہ دیہات کے رہنے والے تو ہمارا طریقہ ہی ہے۔ دیہات کیا ہے اور شہر میں کیا ہے کہ وہ وہاں شہروں میں یوں سنتے اور ہمارے نہیں، میرے جس کی
پیشانی حضرت زہرا کی چوکھٹ پہ سجدہ ریز ہو جاتی ہے، اس میں جہالت نہیں ہو سکتی، وہاں اندھیرا نہیں ہو سکتا، وہاں صرف نور ہی نور ہوتا ہے۔ اور اگر نور یہاں سے نہیں ملے گا تو کہاں جا کے نور پائیں گے؟ یہی تو وہ نورانی ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے نور بنا کر زمین پر اتارا۔ جیسے قرآن نور ہے، یہ نور ہے، بس یہ کہ وہ ثابت ہے، یہ قرآن ناطق ہے، یہ بولنے والے قرآن ہے۔ ایک درود بھیجے سارے صاحبان بابا سے بنا ایسا درود پر پڑھنے کو دل چاہتا ہے۔ معصوم نے کہا امام صادق علیہ السلام کہ ہم آئمہ جو ہیں وہ تم پر قیامت تک کے لیے حجت کا مطلب سمجھتے ہیں بچے؟ سمجھیں آپ تو سب حجت کا مطلب جو وہ کہیں وہی برحق ہے، جو وہ کہیں اس پر عمل ہو کر رہے گا، جو وہ کہیں وہی دین ہے، یہ ہے حجت۔ اور اس کے آگے کوئی بات نہیں ہو سکتی، کوئی چوں چرا نہیں ہو سکتی، کوئی لے تو لال نہیں ہو سکتا کہ معصوم نے کہا ہے تو پھر یہ کیا ہے، اور نہیں، جو وہ کہہ دیں وہی حجت۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، کیا بات سمجھ میں آئی آپ کی؟ جو وہ کہہ رہے ہیں، آپ کے 12 آئمہ جو کہہ رہے ہیں حجت ہے، بس وہی خدا کی حجت۔ صحیح سنیے گا حضور جب فکر ہے معصوم آپ کو عطا کرا، ہم تم پر حجت ہیں، جو ہم کہہ دیں گے وہ حجت ہے تمہیں۔ جیسے کہ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں ابھی، زیارت عاشورہ حجت ہے، چونکہ یہ امام جعفر صادق نے بیان کیا۔ اور یہ زیارت عاشورہ یہ ہے، خدا را کبھی سے ضرور پڑھیے، یہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے۔ زیارت عاشورہ یہ ہے کہ جس کے لیے حیرت انگیز فکر ہے۔ ایک مرتبہ بغداد میں 300 سال پہلے یہ کرونا آ گیا، 300 سال پہلے بغداد میں یہ کرونا آ گیا، تو علماء کرام پریشان تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، جگہ بیٹھے تھے کہ ایک روحانی آئے، جو روحانی ہوتے ہیں، عارف لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے ایک عالم ہے جو روحانی آئے، اور انہوں نے آ کر کوئی ناراضگی کا اظہار کیا علماء کرام پر، اور کہا نکل کے لوگوں کو کیوں نہیں بچاتے؟ لوگ مر رہے ہیں، ایک جنازہ دفن کر کے آتے ہیں تو 10 تیار ہوتے ہیں، تو بچہ اتنی موتیں ہو رہی تھی کہ لوگ کمرے کھول کے تھک گئے، یہ کرونا آ گیا بغداد۔ انہوں نے کہا تو ڈاکٹر بچائیں گے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہاں میڈیسن ہی نہیں ہے، 300 سال۔ میں نے کہا نہیں، مجھے حکم ہو گیا، یہ روحانی وہ ہوتے ہیں جن کے سلسلے ملے ہوتے ہیں امام کیا کہا جا کر یہ کہہ دو، یہ عمل دے دو، عمل کر دو۔ درود بھیج دیجیے اہل بیت۔
सलवात पढ़ दीजिए अहले बैत बैठ। भैया अब ये तो सारी बातें इसी टाइम हुआ करेगी और हमें इसका आदि होना पड़ेगा। अशरफ खान का एहतराम में उठना। देखिए याद रखिए, इससे कोई गर्ज नहीं है कि मजमा कितना है, सुनने वाले कितने नहीं। हर से है कि जो तशरीफ ला रहे हैं उनमें दिलचस्पी कितनी ज़ाहिर है, वो मौजू को किस तरह एक्साइट करें। मैं किसी बात का भी जवाब जो है वो बराह रास्त देने के बजाय, देखिए आप बजाय अंधेरे को गालियाँ देते रहे, अंधेरे को गालियाँ देते रहे गालियाँ, क्या होगा? बेहतर ये है कि आप जहां अंधेरा है वहां रोशनी का तस्करा कर दीजिए। जहां अंधेरा है, जहां जुल्मत है, वहां नूर का तस्करा कर दीजिए। खुदाई कसम एक लम्हे में सारा अंधेरा बर्बाद हो जाएगा। निशिया मिलकर सुन रहे हैं, जल्दी से सुन रहे हैं। तो भाई ये जो मर्ज फैला हुआ है, मैं बता रहा 300 साल पहले, वो रूहानी ने आकर देखा इसका इलाज करा, लोगों को बचाओ। तो ये खबरें क्या है, तो डॉक्टर नहीं, इशारा हो गया, जाकर ये अमल दे। जिसने अमल कर लिया तो ऐसा लगता था कि जैसे मलकुल मौत उस घर को छोड़ देता है, अगले घर में चला जाता है। वो अमल क्या है बताऊं, अमल क्या है जरा करके देखिए। जी हाँ, वो अमल ये है कि मैंने खुद अपने घर की छत पर ये अमल करवाया। जैसे ये इस मर्ज का अल्लाह बचाया कि आप ज़ियारत आशूरा पढ़िए, इमाम हुसैन की ज़ियारत। अच्छा, ज़ियारत आशूरा अगर आपको ज़रा कबीर ज़ियारत है, इसको तो फ़ज़ाइल बहुत है, हम लोग ज़ियारत, तो फिर ज़ियारत वारसा पढ़ लीजिए, 3 मिनट की है, आप 6 मिनट में पढ़ लेंगे। ज़ियारत वारसा यार, इसको देखिए, ये खजाना है आपके पास, खजाना जो देकर गए हैं आपके मासूम। और मासूम की हर लम्हे आप पर नजर है कि जो हमारा मातमी है वो किसी मुश्किल में नहीं आना चाहिए, किसी परेशानी में नहीं आना चाहिए। ऐसे नजर रखी हुई है आप। और कहीं हम मुश्किल में आ जाते हैं भैया, वो सीधी सी बात है, हमारी अपनी कोताही, हमारी अपनी गलती है, इसको मानो। सोचिए जरा, इन बच्चों के माँ बाप जो बैठे फर्श अदा बिछा रहे हैं, तो वो इन्हें कितना प्यार करते होंगे, तुमने इमाम बाड़े में खिदमत की। तो जिसके बच्चे की फर्श अदा बिछा रहे हैं वो सैयदा आलमीन इनके लिए किस तरह दुआएं कर रही होंगी। एक जरूर भेज दीजिए जनाब मखदूमा आलमीन। तो वजह है मेरे मोहतरम साहब। अच्छा, अमल क्या है जो उन्होंने कहा वो अमल, वो घर बच गए। अमल ये कि ज़ियारत वारसा पढ़ लीजिए और 2 रकात, जब भी इमाम की ज़ियारत पढ़े इमाम हुसैन की, तो आपको 2 रकात नमाज फजर की तरफ, 2 रकात नमाज ज़ियारत पढ़ता हूँ, ज़ियारत इमाम हुसैन का पढ़ता हूँ, कुर्बतन इल्लाह, ये नमाज आप फजर की तरफ पढ़ें। तस्बीह पढ़िए बीवी बात, और इंशाअल्लाह तस्बीह क्या है ये आगे की तकरीरों में आ रहा है, आपको राज बयान करूँगा आपके सामने। मैं सिर्फ इंतजार कर रहा हूँ कि आपको तवज्जो हो जाए, थोड़ी तवज्जो आ जाए आपकी, ताकि जो पढ़ूँ वो ज़ाया ना हो जाए। चूँकि राज पढ़ना है और उसको राज बयान करने के लिए उन्हीं का हुक्म है। अब मैं तीसरी मंजिल है, आज मैं अभी बात करना नहीं चाह रहा था, सिर्फ एक इशारा करता हूँ। काज़िम अल्लामा आयतुल्लाह काज़िम कज़वैनी ने जनाब सैयदा की शान की एक रिवायत लिखी है मासूम से, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम। पता नहीं अब ये बातें आपकी दिलचस्पी का बायस बने या ना बने, बहरहाल पूरी तवील रिवायत लिखकर और कहा कि रावी से कहा कि बस ये एक रिवायत ही हमारे शियों के दिल के चैन के लिए काफी है। और अगला जुमला ये लिखा, मगर खबरदार ये किसी ऐसे जगह न पढ़ देना जहां कम ज़र्फ लोग बैठे हो। यानी अजमत ज़हरा का राज पढ़ने के लिए पहले तहकीक करनी होगी कि मजमे में सब जो है वो साहिब ज़र्फ बैठे हुए हैं। फिर भाई इतना मुश्किल काम है जिस मौजू की तरफ मैं आपको लेकर आ गया। वरना आप जानते हैं कि अगर टोटे पढ़ने हैं तो भैया वो 2-4 इधर की बातें, 2-4 इधर की बातें, वो भी चल जाती है, वक्त गुजर जाता है। नहीं, एक कोशिश सुनकर चाहिए कि ये हम कौन हैं और किन के मानने वाले हैं। और जो सारे
زیارت عاشورہ پڑھیے یا زیارت وارثہ 2 رکعت نماز، اور پھر یہ کہیے، سنیے وہ عمل بتا رہا ہوں تمام، کہ میرے اللہ جو میں نے زیارت امام حسین پڑھی ہے اور 2 رکعت، یہ میں اپنے وقت کے امام سرکار امام زمانہ کی والدہ گرامی جناب نرجس خاتون کے حضور ہدیہ کر رہا ہوں۔ بی بی پاک جناب نرجس خاتون کے حضور ہدیہ، یہ 6 منٹ کا عمل ہے، اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ مل کر پڑھ لیجیے۔ ہدیہ کر رہا ہوں اور تجھ سے التماس کرتا ہوں کہ ان کے صدقے میں مجھے میری فیملی کو کورونا اور ہر طرح کے امراض سے بچا لیجیے۔ چین سے پڑے رہیے، سوتے رہیے، اٹھیے گھومے، دنیا میں چلے جائے گا، مرض آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ سلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ پھر بھی تحفہ معصوم نے فرمایا، یاد رکھنا ہم جو معصوم امام ہیں وہ تم سب کے لیے حجت ہے، جیسے میں نے ابھی کہا زیارت وارثہ حجت ہے، زیارت عاشورہ حجت ہے، یہ زمانے قسمت سے نکلے ہوئے ہیں، ہم تم سب کے لیے حجت ہیں، معصوم فرما رہے ہیں۔ اور توجہات چاہتا ہوں میں آپ کو، سنیے گا، ہم تم سب کے، ہم تمہارے لیے حجت ہیں، ہم امام، اور جناب زہرا ہم اماموں پر حجت ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے ملاحظہ کیا، یعنی کس طرح اس بات کو ہم بیان کر سکتے ہیں، یا اس بات کی کیا شرح ہو سکتی ہے کہ وہ سیدہ ہم سب پر مخدومہ کونین، ہم اماموں پر حجت ہے، ہم اماموں پر حجت ہے۔ اور میری خواہش یہ ہے کہ اس عشرے میں اپنے سننے والے تمام، یہاں پر سادات ہیں، غیر سادات ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، اور اس ریکارڈنگ کے ذریعے پوری لائف میں ان سب کے سامنے سیدہ عالمین کی سیرت کو پیش کروں، اور جس میں سے آپ گنیے گا کہ یہ سب مصیبتیں، یہ بیماریاں، یہ روگ، یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے جو ہمارے معاشرے میں ہیں، بی بی نے ان کیا علاج بیان کیے، بی بی نے ان سب سے بچنے کے لیے کیا کیا چیزیں بیان کی ہیں، سیدہ عالمین۔ اور کل تذکرہ کیا ہو رہا تھا؟ کل تذکرہ تھا ان کی مادر گرامی کا۔ عرب میں ہے کوئی کہ جس کی ماں خدیجہ جیسی ہو؟ صلوات اللہ علیہ، صلوات اللہ علیہ۔ کوئی کھڑے ہو کر کہہ دے کہ یہ جملہ بڑا عجیب و غریب ہے، کوئی کہے خدیجہ جیسی ہو، ہاں بیٹے ہوئے تھے لیکن بچے نہیں، زندہ نہیں ہے، ایسی پاکیزہ بی بی، ایسی طیبہ بی بی۔ اب زمانے نے تو بڑے انتقام لیے نا، جیسے میں نے کہا کہ صاحب وہ پہلے شادی شدہ تھی، یا پہلے ان کے جناب پہلے ان کی شادیاں ہو چکی تھیں اور یہ ہو چکا۔ ارے حضور علی ذرا سا عقل سے کام لیجیے، مجھے ایک بات بتائیے، یہ وہ نور ہے، نور زہرا، اس نور کو جب اللہ نے زمین پر اتارنا چاہا ہے نا، تو ہر پیغام لے کر آئے ہیں جبریل زمین پر، لیکن جب نور زہرا کی بات آئی تو جبریل پیغام لے کر نہیں آئے، رسول کو وہاں بلایا ہے اللہ، ذرا سمجھیے، اور وہاں بلایا بھی ایسی منزل پر بلایا کہ جبریل چلتے چلتے رک گئے، تو پیغمبر نے کہا آگے نہیں آؤ گے میرے ساتھ؟ پوری منزلوں میں کہا آگے اگر بڑھ گیا تو سارے بال اور پر میرے جل کے راکھ ہو جائیں۔ وہاں بلایا جہاں جبریل بھی نہیں تھا، اور قرآن میں کہا کہ میں نے اپنے بندے پر وحی کی، بس جو وحی کی وہ ہم ہی جانتے ہیں، یعنی تم جانتے تک نہیں ہو کہ وہ کیا مسئلہ۔ وہاں یہ ہے عظمت زہرا۔ ارے اتنا مسئلہ تو ہمارے گھروں کی رہنے والی سنی شیعہ خواتین واقف ہیں، مسلمان، کیوں آپ نے دیکھا نہیں گھروں میں، یہ ہر گھر میں یہ واقعہ ہوتا ہے کہ دودھ والے سے دودھ دے کر چلا گیا ہے، اور جناب علی دودھ خراب ہو گیا، تو دودھ خراب ہوتے ہی ساس جو ہے وہ بہو کو آڑے ہاتھوں لے لیتی ہے، تو نے برتن کو نہیں دھویا ہوگا، وہ کہہ رہی اماں دودھ والے نے دودھ خراب دیا، تو نے کہا نہیں وہی دودھ والا ہے تو 10 سال سے دے رہا ہے، تیرے آتے ہی دودھ خراب ہو گیا ہے۔ حالانکہ اب دودھ کہنا ہی جو ہے، بسم اللہ، دودھ کہنا ہی جو ہے وہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ دودھ کہیں۔ آپ لوگوں کو شاید جانتے ہو دودھ کیا ہے، ہم شہر والوں کو پتہ نہیں ہے کہ دودھ کیا ہے، سمجھے میری بات؟ یہ نہیں، وہاں پر دودھ نہیں ہے،
آپ کیا شاید مل جاتا ہے، آپ کیا تو مویشی پلے بھی ہیں گائے، لیکن آپ میں کراچی میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، ملتان میں دودھ، وہاں دودھ نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے وہ آپ اب اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے، اسے زہر کہہ لیجیے، وہ زہر ہے جو دودھ کے نام ہے۔ یاد رکھیے جب زہرا کا بیٹا آئے گا نا تو پتہ ہے عدل کس طرح قائم کر دے گا، اس کا قدم جیسے ہی ظاہر ہوگا زمین پر، سنیے گا حضور، جیسے ہی زہرا کا پاکیزہ بیٹا آئے گا امام زمانہ، جیسے ہی آپ تشریف لائیں گے تو نظام عدل قائم ہوگا۔ جانتے ہیں کیسے؟ پھر اس وقت دودھ والا دودھ میں پانی ملانا چاہے گا تو پانی دودھ میں شامل ہونے سے انکار کر دے گا۔ جو ہے دودھ برابر، تم نے برتن نہیں دھویا، میں نے کہا نہیں بیٹا بات سن، اتنے میں وہ لڑکا بھی آ جاتا ہے جس کی ابھی 2 دن پہلے شادی ہوئی، وہ سمجھ جاتا ہے 7 لوگوں کی لڑائی شروع ہو گئی، پریشان، ایسے عالم میں دولہا بیچارہ کیا کرے، ماں کا ساتھ دے مصیبت، بیوی کا ساتھ دے، وہ بیچ میں آ گیا تھا، اچھا میں چلو چھوڑ دو، نہیں تو میں نے اب مفت میں نہیں آتے ہیں، پیسے کمائی کے، حرام کی کمائی نہیں ہے۔ وہ کہتا اچھا پیسے ہیں اماں میں لے آؤں گا بازار، وہ کہتی ہے اچھا شادی کے بعد تمہارے میں بڑے پیسے آ گئے ہیں، شادی سے پہلے تو کبھی تم نے سر درد کی گولی لا کے نہیں دی، بیٹا بات پیسوں کی نہیں، میری دلہن نسل چلے گی، اس کو سمجھا رہی ہوں کہ دودھ ہوتا ہے اللہ کا نور، ایسے ہی ہے نا۔ اچھا میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں، دودھ اللہ کا نور نہیں ہوتا، یہ مشہور ہو گئی ہے بات، دودھ کہاں اللہ کا نور، دودھ کو مجازن نور کہتے ہیں، حقیقتاً نور نہیں ہے، یہ مجازن نور ہے، تھکے ہوئے تو نہیں بیٹھے ہیں، یہ مجازن نور ہے دودھ، لیکن مشہور ہے۔ تو بیٹا بات یہ اس کو سمجھا رہی ہوں، دودھ ہوتا ہے اللہ کا نور، اور یاد رکھنا میں اپنی بہو کو سمجھا رہی ہوں کہ اللہ کا نور کبھی گندے برتن میں نہیں رکھا جاتا، حضور علی تو سنی شیعہ مسلمان کے گھر کی ایک عام بیوی کو اتنا مسئلہ آتا ہے کہ اللہ کا نور دودھ جو مجازن نور ہے گندے برتن میں نہیں رکھا جاتا، اور وہ خالق نور نہیں جانتا کہ زہرا جیسا نور کس گود میں رکھا جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، متوجہ ہے میرے محترم صاحب، بسم اللہ جو فرما رہے ہیں حضور، ایک سلوات پڑھیے سارے صاحبان مل کر، پھر بھی زبانوں کو معطر کیجئے، ایک مرتبہ پھر درود پڑھ دیں۔ وہ ملکۃ العرب ہے حضور، عرب کی ملکہ، ملکۃ التجار، تاجروں کی ملکہ، طاہرہ نام ہے، خدیجہ الکبریٰ مشہور ہے طاہرہ کے نام سے، طاہرہ بی بی کہہ کر لوگ خطاب کرتے کہ طاہرہ بی بی، اور اتنی دولت مند تھی، 18,000 قبیلے تھے عرب میں، 18,000 قبیلے کا بچہ مبعوث تھا جناب خدیجہ کا، وہ تو مادر گرامی، اور کل میں نے کچھ گفتگو کی، اور آپ جانتے ہیں یہ سیدہ عالمین، اور آپ کے والد کون ہیں، والد بزرگوار کون، بس یوں سمجھ لیجئے حضور علی کہ اللہ کے بعد اگر پوری کائنات میں کوئی صاحب عزت ہے تو وہ بطول کا بابا، وہ جناب سیدہ کا بابا، بس دو مصرے کہے ہیں کہ بھی شان اور کمال، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اس مصرے میں ہی کمال کر دیا کہ تیرے علاوہ اللہ کے بعد کوئی نہیں ہے، جہاں آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی کو تیرے قدموں میں جھکا دیا۔ کوئی آپ جانتے ہو تو مجھے بتا دیجئے، آپ کو معلوم ہے کوئی نام آپ کو آتا ہے تو مجھے بتا دیجئے کہ زہرا کے بابا سے بڑھ کر عزت کسی کو دی ہے اللہ نے، کوئی عزت والا ہے بطول کے بابا سے بڑھ کر، مخدومہ عالمین کے بابا سے بڑھ کر کسی کی عزت ہے؟ بتائیے، نبیوں میں نام لیجئے، عام لوگوں کے نام کیا نہیں؟ کیا آدم کو وہ عزت ملی ہے جو تاجدار انبیاء کو ملی ہے؟ کیا آدم سے عیسیٰ تک کسی کو، یعنی یوں سمجھیے کہ جو سارے نبی ہیں وہ زہرا کے بابا کے امتی ہیں، جو نبی ہیں،
جو رسول ہے، جو صاحب شریعت ہے، جو صاحب کتاب ہے، وہ مخدومہ کون ہے کہ بابا کے امتی ہونے پر فخر کرتے ہیں. سیدہ عالمین یہ بابا رحمت کل ہے. دیکھنا چاہیں گے رحمت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے عزتیں ہر نبی کے پاس ہیں، عظمتیں ہر نبی کے پاس ہیں. اس نے عزتیں دی ہیں، عظمتیں دی ہیں. گھبرائے تو نہیں بیٹھے میرے محترم؟ لیکن ایسی عظمت دی ہے تاجدار انبیاء کو کہ ایسی عظمت پھر کسی کو نہیں ملی. نبوتیں ملی ہیں، ایک عجب گوشہ ہے آپ کے سامنے، رسالتیں ملی ہیں، کتابیں بھی ملی ہیں. جانتے ہیں وہ کیا چیز ہے جو زہرا کے بابا کو ملی ہے، جو تاجدار مدینہ کو ملی ہے، جو جناب عبداللہ کے لخت جگر کو ملی ہے، جو ابو طالب کے آغوش کے پروردہ کو ملی ہے، جو جناب آمنہ کے دل کے چین کو ملی ہے؟ وہ جانتے ہیں جو کسی نبی کو وہ آبرو نہیں ملی، کسی نبی کو وہ عزت نہیں ملی. دیکھیں کیمرے کے سامنے کسی نبی کو وہ عزت، سنیے گا جہاں جہاں تشریف فرمائیں. جانتے ہیں وہ ہے نور زہرا، وہ ہے نور زہرا. وہاں بلایا تھا نور، وہ کسی کو نہیں ملا ہے. میرے حبیب، میرے حبیب، یہ میرا راز ہے، یہ میرے حجاب میں میرا راز ہے. یہ قسمت اللہ الکبریٰ کا نور ہے. آدم سے عیسیٰ تک میں نے کسی کو نبی، کسی نبی کو نہیں دیا، تجھے بخش رہا ہوں میرے حبیب. اور جانتے ہیں معصوم نے فرمایا کہ سیدہ عالمین کا نور جب دنیا میں ظہور پذیر ہو رہا تھا، اس سے پہلے اللہ نے حکم دیا میرے رسول 40 دن کے لیے حجرے میں اپنے آپ کو بند کر دیا. 40 دن کے لیے پیغمبر نے اپنے آپ کو بند کر 40 دن کسی کے سامنے نہیں آیا. اور جناب خدیجہ کے نام پیغام بھجوایا کہ پریشان نہ ہونا، گھبرانا نہیں، میں کسی ناراضگی کی وجہ سے گھر نہیں آ رہا ہوں، بلکہ میں خاص امر کا مجھے حکم دے دیا گیا ہے کہ میں حجرے میں بیٹھ جاؤں، حضرت ابو طالب کی حویلی میں ایک حجرے میں بیٹھ جاؤں اور 40 دن میں صرف اس کی عبادت کروں. کوئی راز ہے جو مجھے عطا کرنا چاہتا ہے، اس راز سے پہلے چاہتا ہے کہ میں 40 دن عبادت کروں، 40 دن علیحدہ رہے، سب سے چلہ کرتے رہے. چلہ 40 دن کا ہوتا ہے نا حضور، میرے اور آپ کے چلے کیا ہیں؟ تو تاجدار انبیاء کا چلہ ہے. اور جیسے 40 دن کمپلیٹ ہو گئے تو پھر جبریل آئے اور بادو تھام کے کہا لو مبارک ہو، 40 دن کے چلہ کر لیا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اب اپنی آغوش کو آمادہ کرو، اب وہ نور تمہاری پیشانی میں اتار رہا ہوں. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. اب وہ آپ کی آغوش میں، وہ آپ کی پیشانی میں وہ نور آ رہا ہے. تو میرے محترم سامعین، علی اولیاء ہیں، بزرگ روحانی چلے کرتے ہیں. یاد رکھنا حضور علی میں اور آپ ساری رات نمازیں پڑھتے رہے، سارا دن روزے، پیغمبر کی جوتیوں پہ صدقے ہو جائیں. ہماری اوقات کیا ہے؟ ہمارے روزوں نماز پیغمبر کی، ہاں ان کی ایک رکعت نماز جو ہے ہماری کروڑوں جو ان کو قربان ہو جائیں، صدقے ہو جائیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ پیغمبر کے چلوں کا نتیجہ ہے نور زہرا. ایسے ہاں، اور کہتے ہیں کہ جس وقت جناب خدیجہ طاہرہ کی آغوش مبارک انتخاب کیا ہے، روز اول سے انتخاب کیا اللہ نے کہ نور زہرا جو ہے وہ کہاں پر آنے. تو جس ٹائم یہ نور دنیا میں ظہور پر ہوا، اب معصوم روایت بیان کر رہے ہیں، ساری روایت امام پنجم سے ہے. اور میں جس کتاب سے پڑھ رہا ہوں اس کتاب کو پڑھیے، فاطمہ مہد سے لحد تک. یہ کتاب ہے آیت اللہ آقا محمد قاسم، سید محمد قاسم قزوینی کی کتاب ہے. مجھے بتائیں گھبرائے ہوئے بیٹھے تو نہیں ہیں؟ سن رہے ہیں بھیا؟ تھوڑا سانس ہی لے رہا کرے بندہ، کہ ماشاءاللہ جیتے جی بیٹھے ہیں، تو جیتا ہوا بندہ اتنا تو سکون میں نہیں آتا.
بازی کیا کہنے. ارے بھائی جو زندہ ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا ہلتے بھی ہیں, وہ تھوڑا سانس بھی لے لیتے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. آپ کو پتہ نہیں, میں گھبرا جاتا ہوں, یا اللہ اتنے ایلفی شدہ مخلوق میرے سامنے آ جائے. بیٹا آپ نے نوجوان ہے, آپ نے جب سے بیٹھے نا ہوں کرتے ہیں نا ہاں نہ کہیں صلوات نہ سامنے. دیکھیں توجہات رکھیں, اگر آپ مجھ سے کسی ایسی بات کی توقع رکھتے ہیں کہ میں کوئی کچے پن کے ٹوٹے اور یہ وہ پڑھ کے جاؤں گا اور آپ سے کہوں گا کھڑے ہو کر چھلانگے لگائیے, ایسی توقع مجھ سے مت کیجیے. میرا ایک پیغام ہے, 10 دن ایک دستاویز ہے, دیکھیے گا. اگر میری قوم کی ایک بچی بھی اس بات کو سمجھ گئی اور ایک بچہ بھی اس بات کو سمجھ گیا کہ جو لڑکی کے سر پہ چادر ہے یہ قوموں کی بقا کی ضمانت ہے, جو سیدہ کی غلامی کا چلن ہے وہ قوموں کو سنوار دینے کی ضمانت ہے, تو بس یہی اشرے کا حاصل ہے. ایک بچی بھی یہ سمجھ کر اٹھ گئی تو معاشرہ سمجھ جاتا ہے. بابا کے بلند صلوات پڑھ دیجیے. علامہ قاسم سید قاسم قزوینی, یہ کتاب ترجمہ بھی ہو گیا ہے, اس کو ضرور پڑھیے, رکھیے اس کتاب کو گھر میں. آپ کہتے ہیں نا کوئی نقش دے دیجئے, کوئی تعویذ دے دی, کہتے ہیں نا کوئی تعویذ دے دیجئے, کوئی نقش دے دیجئے برکت کے لیجئے, میں آپ کو ایک نقش دے دوں. آپ کہتے ہیں ہلاکت سے بچا لے, مصیبتوں سے بچا لے, میں آپ کو ایک نقش دے دوں. سید محمد قاسم قزوینی نے جب یہ کتاب لکھی تو وصیت کی, انہوں نے تمام معصومین پر کتابیں لکھی ہیں. امیر المومنین کی حیات طیبہ پر, امام حسین کی حیات طیبہ پر, امام حسن کی حیات طیبہ. ایک آپ ہی جو ہے وہ صلواتیں پڑھ دیتے تھے. آج آپ نے بھی نقاب چہرے سے لگا, مائک کو میں جاری شنکا کے چہرے سے نقاب بنا جی میں آپ نے کیونکہ یہاں کیا تو رسولی کا مسئلہ بن جائے. آپ نے بھی منہ چھپا دیا تو میں بتائیے گا پرانے مانا کدھر. صلوات پڑھیے ذرا محمد, خیر ہو جائے گی, کچھ بھی نہیں, کوئی چیز آپ کے قریب نہیں آنے والی. یہاں جناب سیدہ کی مہربانی سے نور کا حصار قائم ہو جائے. ہاں, اور وہ حکم دیتی ہیں خبردار یہ میرے بچے کے غلام بیٹھے ہیں, یہ میرے بچے کے نوکر بیٹھے ہیں. تو انہوں نے سب پر کتابیں لکھی. جب لیکن جناب سیدہ پر کتاب لکھی تو اپنی اولاد کو وصیت کی کہ یہ کتاب میرے مرنے کے بعد قبر میں میرے سینے پر رکھی جائے. اولاد انتقال ہو گیا تو زینبیہ میں دفن کر دیا گیا. 17 سال کے بعد زینبیہ کا کام ہو رہا تھا. انتظامیہ نے ان کے بیٹے کو بلایا کہ یہاں سے جو ہے اپنے بابا کی میت کو منتقل کیجئے جیسا کہ وہ کربلا کے رہنے والے میت. 17 سال کے بعد بڑا مجمع جمع ہو چکا, بہت نامور عالم تھے, بہت بڑے رائٹر تھے, کمال کر دیا, 14 معصومین پہ روحانی بھی تھے. 17 سال کے بعد جب قبر کھولی گئی تو ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جس طرح 17 سال پہلے سلایا تھا نہلا کر, ویسے ہی ملائم ریشمی بدن تھا. اور کتاب جو تھی جناب سیدہ پر جو میں نے نام لیا بی بی سیدہ محسل ہے, تو وہ سینے پر رکھی ہوئی تھی اور کتاب کا نہ کوئی صفحہ پھٹا تھا, نہ کیڑے نے کھایا تھا, نہ دیمک لگی تھی. جیسی کتاب رکھی تھی ویسی کی ویسی رکھی ہوئی ہے. تو سب نے اخباروں میں آیا, اس سے یہ بڑا شور ہوا, تو سب نے کہا اس کتاب کی برکت سے ان کا بدن محفوظ رہ گیا. توجہ ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر بلا سے آپ کا گھر اور آپ کے بچے اور آپ محفوظ رہ جائیں تو مارکیٹ سے یہ کتاب خرید کے گھر میں رکھ دیجیے. جس نے قبر میں جو ہے وہ پریشان ہونے سے بچا لیا ہے, وہ آپ کے گھروں کو بھی بچا دے گی. تو میں لکھا ہے معصوم سے روایت کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ جب نور زہرا دنیا میں آ رہا تھا تو اس وقت عرب کی عورتوں نے جناب ختیجہ, بس گفتگو تمام ہو رہی, جناب ختیجہ طاہرہ کا بائیکاٹ کیا ہوا. تو بھائی یہ ایک ایسا وقت ہے تو عورتوں کو میرے پاس آنا چاہیے. انہوں نے کہا نہیں, بات یہ ہے کہ آپ نے ہماری مرضی کے خلاف عبداللہ کے یتیم سے شادی کی ہے, حالانکہ آپ اتنی دولت مند, لہٰذا ہم نہیں آئیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں 5ویں امام پہ ہماری جدہ جناب ختیجہ پریشان.
ایسے عالم میں پریشانی ہو. پانچویں امام کی روایت ہے آیت اللہ محمد کاظم سید کاظم قزوینی میں کا ایسی عالم میں پریشان تھی کہ یکا یک عصمت سرا کا دروازہ کھولا اور 4 بیویاں اندر داخل. بیویاں ایسی تھیں کہ جیسے بنی ہاشم کی خواتین سیاہ برقعے پہنے. وہ بیویاں قریب آئیں اور آ کر کہا اے ختیجہ طاہرہ گھبرانا نہیں. تمہیں پتا ہے میں کون؟ کہا میں مریم ہوں. میں مریم مادر عیسیٰ. اور یہ جو ہیں یہ آسیہ وہ جنہوں نے موسیٰ کو پالا. اور یہ کلثوم ہے موسیٰ کی بہن. اور یہ سارا سبحان اللہ ابراہیم کی. ہمیں اللہ نے جنت سے بھیجا ہے کہ زہرا کا نور دنیا میں آ رہا ہے. ہم استقبال کے لیے اور آپ کی خدمت کے لیے آ جائیں. اب آپ نے دیکھا تاریخ کیا لکھ کر گئی کہ عرب کی عورتوں نے بائیکاٹ کیا. جی اچھا ہی کیا, تمہاری ضرورت ہی نہیں تھی. ساری مشرکہ عورتیں تھیں, ساری کافرہ عورتیں تھیں, ان سے خدمت گزاری کیا ہوتی. اس لیے کہ جو نور آ رہا تھا اللہ اکبر, اس نور کی اطاعت کا نام ہی تو ایمان رکھا گیا ہے. اس نور پر ایمان لانے کو ہی تو ایمان قرار دیا گیا. اس لیے کسی مشرکہ کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر, کسی کافرہ عورت کی ضرورت. کون آ رہا ہے؟ جناب آسیہ آ رہی ہیں, جناب سارہ آ رہی ہیں, جناب کلثوم یہ جناب موسیٰ کی بہن کلثوم آ رہی ہیں, اور جناب مریم آ رہی ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پورے گھر میں خوشبو پھیلی. سبحان اللہ, ایسی خوشبو پھیلی کہ وہ خوشبو سارے مکے میں محسوس کی. اور پھر ایک ہرے رنگ کا نور ظاہر ہوا. ایسا نور تھا جو مکے کے ہر گھر میں نور دیکھا گیا, ایسا نور تھا. تو سب ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے کہ یہ نور کیسا ہے. تو بعد میں بتایا پیغمبر کہ اللہ نے مجھے عصمت اللہ الکبریٰ عطا کی. سبحان اللہ. اچھا یہ بتائیے 2 منزلوں پر ملتا ہے نور کا پھیلنا. ایک منزل پر ملتا ہے کہ جب جناب ایک مرتبہ نور پھیل گیا, سرخ رنگ کا نور, ایسی روشنی, ڈر گئے. یہ مدینے کا واقعہ, ڈر گئے لوگ کہ کیا قیامت آنے والی ہے. نبی کے پاس آیا یا رسول اللہ, تو کہا گھبراؤ نہیں, میری بیٹی جو ہے وہ فجر کی نماز کے لیے مصلی پر آ گئی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ زرد رنگ کی روشنی پھیل گئی. لوگ دوڑے یا رسول اللہ کہ قیامت آ گئی. کہا نہیں نہیں, میری بیٹی زہرین کے لیے مصلی پر آ گئی. سبز رنگ کا نور پہ کہ مولا قیامت آ گئی. کہا نہیں, میری بیٹی مغربین کے لیے مصلی پر آ گئی. اب معصوم اس کی شرح کرا. نماز تو رسول بھی پڑھتے ہیں, سیدہ کے بابا ہیں. اللہ پہلے معصوم, جب وہ نماز پڑھتے تھے پھر تو نور نہیں پھیلتا. غور فرما رہے ہیں یا نہیں؟ مولا کائنات ہزاروں رکعت نمازیں, نور نہیں پھیلتا. چوتھے امام زین العابدین امام حسین امام حسن سیدہ مصلی پر آئے تو پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ مرد تھے, مولا کائنات مرد تھے, امام حسن حسین سید سجاد احمد مرد ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں تو عبادت کی منزلوں کو راوی دیکھ رہا ہے اور راوی لکھ رہا ہے. عبادت کیسی ہے راوی محسوس کر رہا ہے, راوی لکھ رہا ہے, دیکھ رہا ہے. مرد ہے. سیدہ جو ہیں مستور ہیں, پردے میں ہیں. سیدہ کی سیرت نامکمل رہ جاتی اگر بیوی کی عبادت کا پتہ نہ چلتا. آج ہماری بچیوں کو کیسے پتہ چلتا کہ کنیزی زہرا میں عبادت کا چلن کیا ہے. اللہ نے انتظام کیا کہ زہرا کی عبادت تم زہرا کے سامنے کھڑے ہو گے تو راوی دیکھ نہیں سکتے چونکہ وہ پردے میں. لہذا انتظام یہ ہے کہ عبادت کیسی ہے, اس نور کو سمجھو, یہ نور کو دیکھو کہ وہ مصلی پر آئے اور نور پھیل جائے, وہ مصلی پر آئے اور نور کامل ہو جائے. اس لیے جناب سیدہ جب عبادت پر آتی ہیں تو نور جو ہے وہ پھیل جاتا ہے. ایک درود بھیج دیجیے اہل بیت کا, صلوات پڑھ دیجیے. ایک بار پھر صلوات پڑھ دیجیے اہل بیت. میرے دوستو بس فضائل کی حد تک گفتگو تمام ہوئی. میں جناب عزت کو آپ کو بھی کر دوں, گفتگو کامل ہوئی. بس یاد رکھیے گا, اتنا ہمیشہ یاد رکھیے گا, کوئی عورت
اپنے آپ کو اس وقت تک عورت نہیں کہنا سکتی ہے جب تک اسے جناب سیدہ کی غلامی کا چلن نہ آ جائے. زندگی میں اس لمحے کو عورت اپنے لیے کائنات کا تصور کر لے جب اسے سیدہ عالمین سے ایک شعاع نور مل جائے، ایک شعاع نور مل جائے. اور یہ جسے آپ برقع کہتے ہیں نا، عورتیں سر پر لیتی ہیں، یہ چادر کہتے ہیں جو عورتیں سر پر لیتی ہیں. جی نہیں حضور، نہ یہ چادر ہے یا نہ یہ برقع ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ شیعہ لیتی ہیں سر پر یا سنی لیتی، نہیں، شیعہ ہو یا سنی ہو، جو عورت سر پہ برقع چادر رکھ رہی ہے اصل میں یہی تو زہرا کا نور ہے جو بی بی نے اسے عطا کر دیا. صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد. مگر ہائے افسوس کہ جس بی بی نے کائنات کو شرافت کا چلن عطا کیا، کربلا میں اسی کا گھرانہ کاٹ دیا، کربلا میں اسی کا گھر اجڑ. وہ گھر جنہوں نے گھروں کو تہذیب اور شرافت عطا کی، وہ گھر مدینے میں آباد نہ رہ سکے. اس گھر کے رہنے والے اپنے وطن میں رہ نہ سکے. آج 3 محرم ہے. اداداران امام مظلوم مکے سے چلے ہیں اس طرح کہ اپنے چچا کے بیٹے کو اپنا سفیر بنایا ہے، اور سفیر بنا کر کوفے میں لے جائے. حالات دیکھو کہ خطوط کتنے آئے. جس طرح ان لوگوں کی روش دیکھو، مجھے مطلع کر دینا. میں اپنا سفر کوفے کی طرف جاری رکھوں. جناب مسلم پہنچے. استقبال جو زوار ہیں مسجد کوفہ کے، انہوں نے مسجد کوفہ کو دیکھا. وہیں پر روزہ ہے جناب مسلم بن عقیل. باب الحوائج ہے مسلم بن عقیل، یعنی حاجتیں پوری نہ ہوتی ہوں تو کہنا میرے اللہ تجھے باب الحوائج مسلم بن عقیل کا واسطہ. وہ دروازہ جس پر حاجتیں پوری ہوتی ہوں، دعائیں میں. 18,000 افراد نے مسلم کے ہاتھ پر حسین کی بیعت. سازش کے تحت یزید نے ابن زیاد کو کوفے روانہ. رات کے وقت اندھیرے میں داخل. سونے کے پھول، سونے کے پھول، چاند ستارے سونے. سواری پر بیٹھا تھا وہ سونے کے چاند ستارے. مجمع پیچھے پیچھے چلا چنتا ہوا. اس طرح دارو ہمارا تک پہنچا. تاریخ نے لکھا لوگ سمجھے کہ شاید رات کے اندھیرے میں حسین آ. جی نہیں، ایسا نہیں. یہ ان لوگوں کے دین کی کمزوری تھی، یہ ان لوگوں کی معرفت کی کمزوری تھی. ہاں، رات ہو یا دن جو حسین کو اور ابن زیاد میں فرق نہ کر سکے وہ کیسا مسلمان ہو سکتا ہے، وہ کیسا صاحب ایمان. بیٹھتے ہی حکم دیا کہ حسین کے سفیر کو کسی بھی حالت میں گرفتار کیا جائے، اور اگر کسی نے ان کو اپنے گھر میں پناہ دی تو اس کا نہ گھر رہے گا، نہ اس کے بچے رہیں گے، نہ اس کی زندگی محفوظ رہے گی. خوف زدہ ہو کر لوگ گھروں میں گھس گئے. مغربین کی نماز پڑھائے، سلام پڑھ کر پیچھے دیکھا، کوئی بھی نہیں. سب اپنے اپنے اپنے. ہائے حسین کا سفیر، حسین کا بھائی، عقیل کا شہزادہ اکیلا رہا. عزادارو، ماتمدارو راہ چل رہے تھے. اندھیرا تھا، در و دیوار بند تھے. دیکھا ایک عورت ہے، دروازے پر آتی ہے، واپس چلی جاتی ہے. شاید اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے، پر 2 یا 3 منٹ، صرف 2 اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے. جناب مسلم کو دیکھا، عبد خدا کوئی کام ہے تمہیں؟ کہا پیاسا ہوں، پانی مل جائے. اندر سے پانی نہیں، بس چھوڑ دیا میں نے روایت، انہیں جانے میں جلدی ہے، میں چھوڑ رہا ہوں، تنگ نہ ہوگا. پانی لے کر آئی.
जनाब मुस्लिम ने पानी पिया, पानी का गिलास अंदर रखने गई, बाहर आई, देखा दरवाजे पर मुस्लिम बैठे। करीब आकर कहने लगी हालात बहुत ख़राब है शहर के, अपने घर चले जाओ, ऐसा ना हो तुम्हारी वजह से हम भी परेशानी में मुब्तला हो। मुस्लिम उठे और ये कहते हुए कि जिसका घर ही ना हो वो कहाँ जाए। वो इतना सुनना था कि लहजे को सुन के एक कदम आगे बढ़े और कहा लहजे से भूल नहीं रही हूँ, कहीं अकील के बेटे मुस्लिम तो नहीं? कहा कदमों पे गिर गए, माफ कर देना शहजादे, मैं तो आपके घर की कनीज हूँ, आपके घर की कनीज हूँ। देख लिया, इसका नाम तोआ है और मैं यहाँ से सलाम करूँगा। है तोआ बीबी, हम गुलामों का सलाम कीजिए है मेज़बान मुस्लिम। बस मातमदारा ने हुसैन, अदादारा ने हुसैन रात वहीं पर रहे, सारी रात मुसल्ला इबादत कर। सुबह लश्कर जमा हो, लश्कर पे लश्कर जमा हुआ। मुस्लिम उठे, नियाम से तलवार को निकाला, हाथों को फैला कर सामने कहा मैं आपको नहीं जाने दूंगी लश्कर के सामने। तो आप हट जाओ, हम बनी हाशिम हैं, हमें लश्करों की परवाह नहीं होती। कहा मैं आपकी शजाअत से वाकिफ हूँ शहजादे, मैं आपके ख़ानदान की शजाअत से वाकिफ, फिर क्यों रोक लो? कहा अगर लश्कर के सामने भेज दिया, इतना बता दीजिए कल जहरा को क्या मुँह दिखाओ? तो कहा कि नहीं, हम तुम्हारी जन्नत की ज़मानत देते हैं। बस मातमदारा ने हुसैन का ये मजलूम शहीद गिरफ्तार हुआ, दरबार में लाया गया। अदादारों, इब्ने ज़ियाद ने कहा दारुल अमारा पर मैंने सारी रिवायत को छोड़ दी, सारी रिवायत को छोड़ दी, बस एक में दारुल अमारा की छत पर ले गए और वहाँ से होंठ कट गए थे, खून जारी था। शदीद जंग के बाद गिरफ्तार किया था इस शेर को। एक मरतबा हाथ का इशारा किया करबला की तरफ, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। ये जो आप नमाज के बाद और मजलिस के बाद हुसैन को सलाम करते हैं, ये मुस्लिम की सुन्नत है। ऐ फर्जंद रसूल, मेरा आप आखिरी सलाम कबूल कर लीजिए। अदादारों, इधर जल्लाद की तलवार आई और उधर हुसैन ने चीख मारी। बहन को करीब बुलाया और कहा मुस्लिम का पुरसा होने की बेटी, ये कहकर रो रहे थे कि एक मर्तबा देखा छोटी सी मुस्लिम की बेटी करीब आ गई। हुसैन ने मुस्लिम की बेटी को गोद में बिठाया और जनाब ज़ैनब से कहा तबर्रुकात का संदूक लाओ। संदूक आया, हुसैन ने 2 गोशवारे निकाले, 2 गोहर निकाले, एक जनाब मुस्लिम की बेटी के दाएं कान में पहनाया और एक बाएं कान में पहनाया और सीने से लगाकर सर पे बोसा देकर कहा बेटा आज से मैं तेरा बाबा हूँ, तेरा बाबा मारा गया। तो जनाब सकीना देख रही थी। सकीना समझी जिनका बाबा मारा जाए उनके सर पे हाथ रखे जाते हैं, उन्हें बुंदे पहनाए जाते हैं। अदादारों, जब सकीना का बाबा मारा गया तो तमाचे मारे गए